ناظرین، 11 شعبان جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر 11 دانے کچے چاول لے کر آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ رزق 7ویں آسمان کو پھاڑ کر آپ کو مل جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے دولت کا طوفان لے آئیں گے۔ آپ کی قسمت آج چمکنے والی ہے۔ یہ 11 دانے چاولوں کے آپ کے گھر سے کبھی رزق کو، دولت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کر دیں گے اور آپ کی جھولیاں دولت سے بھر دیں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بھی امیر ہو جائے۔ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ غلط طریقے سے پیسے کمائے گا تو وہ پیسہ حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن وہی پیسہ اگر کوئی شخص جائز طریقے سے کمائے گا تو اس سے آدمی کا اپنے اوپر سے بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن بھی رہتا ہے اور اس کا پیسہ بھی حلال ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر زیادہ رزق دیتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں، ان کے گھر میں بھی دولت آئے، وہ بھی گھر، گاڑی، بنگلہ خرید سکیں، ان کی بھی زندگی آسانی سے گزر سکے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائیں، تو آج 11 شعبان جمعرات کے دن آپ کے پاس پورا دن اور رات ہے۔ عشاء کی نماز تک آپ نے یہ 11 چاول کے دانوں پر یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ان 11 چاول کے دانوں میں اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے چاولوں کے دانوں کا کرنا کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ نماز لازمی شرط ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی دعا بھی پوری نہیں ہوتی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، پورے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی رازق ہے، اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے۔ اس لیے جب آپ کا یقین کامل ہوگا کہ میں یہ وظیفہ کس کام کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائے گا، تو وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، نماز آپ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے وہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے 11 چاول کے دانے لے لینے ہیں۔ 11 چاول کے دانوں کو لے کر آپ نے ہر ایک دانے پر باری باری سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ لیں، یا آپ صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آپ نے 11 دانوں پر 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دانوں پر باری باری یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا رحیمو یا کریمو یہ ایک بار ہوا، اور 11 مرتبہ آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، یا رحیمو یا کریمو، اور ہر بار پڑھتے ہوئے آپ نے ایک دانے کو پکڑنا ہے، اس پر یا رحیمو یا کریمو پڑھ کر پھونک دینا ہے اور اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے اور پھر اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، یہ صورت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہ معاف کرواتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈلواتی ہے۔ جب تک یہ صورت اپنا کام نہ کر لے، یہ اللہ کے ساتھ اس بندے کے لیے لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کے یہ کام آسان کر دے، اس بندے کے گھر میں برکت ڈال دے، اس بندے کے اجڑے کام بنا دے۔
اس بندے کی رزق میں اضافہ کر دے۔ تو ناظرین یہ چھوٹی سی صورت ہے سورۃ کوثر، آپ کو میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو ناظرین یہ صورت بھی آپ نے چاول کے دانوں پر 11 بار پڑھنی ہے۔ اب پڑھنی کس طرح ہے؟ سب سے پہلے آپ نے چاول کا ایک دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے ایک بار اور اس کو پھونک کر اس دانے کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور اس کو پھونک کر دانے کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 11 چاول کے دانوں پر 11 مرتبہ یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ نے شروع میں چاول کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھا تھا، وہ اب آخر میں آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اس طرح یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ چاول کے دانوں پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے چاول کے دانوں پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ یہ جو 11 چاول کے دانے ہیں ان کو آپ نے کرنا کیا ہے۔ وظیفہ تو آپ نے چاول کے دانوں پر کر لیا، اب ان دانوں کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ ضروری بات ہے۔ ناظرین ان 11 چاول کے دانوں پر وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے ان چاول کے دانوں پر اپنی مٹھی پر لے لینا ہے، یعنی کہ آپ نے ان چاول کے دانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی پر رکھ کر اس کو کسی کاغذ پر یا شاپر میں رکھ دینا ہے۔ آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھانا، چاول کے دانوں کو آپ نے دائیں ہاتھ سے چاول کے دانوں کو اٹھانا ہے اور اس کو کسی شاپر پر رکھ دیں، کسی کاغذ پر رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو لپیٹ دینا ہے اور لپیٹنے کے بعد آپ اس کو وہاں رکھ دیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے الماری میں رکھ دیں جہاں آپ نے اپنے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہاں کسی کونے پہ، وہاں کسی نکر پہ یہ دانوں کا جو شاپر ہے، یہ دانوں کا جو کاغذ ہے، اس کو وہاں پر رکھ دیں۔ ناظرین جیسے ہی آپ اس کاغذ کی پڑیا کو وہاں رکھیں گے اور آپ الماری بند کر کر واپس آئیں گے تو یہ وظیفہ اسی وقت اپنا عمل کرنا شروع کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں غیب سے مدد آئے گی، آپ کے گھر میں اتنی برکت آئے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ پڑیا آپ نے پورا شعبان کا مہینہ وہاں رکھنی ہے، اور اگر ہو سکے تو شب برات سے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی کر لیں، کیونکہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ نے کیا ہوگا تو یہ صورت اللہ تعالیٰ سے آپ کے رزق میں برکت ڈلوائے گی، آپ کی روزی میں برکت ڈلوائے گی، اور آپ کے جتنے بگڑے کام ہیں وہ سدھر جائیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین اس لیے اس وظیفے کو شب برات سے پہلے کر کے اس چاول کی پڑیا کو، ان 11 دانوں کو وہاں پر رکھ دیں جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وظیفہ کرنے کے لیے نماز ضروری ہے، نماز لازمی پڑھا کریں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وظیفہ شب برات سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور وظیفہ کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔